بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میں ہوں راشد حبیب بینچ مارک اسکول سسٹم کی پلیٹ فارم سے۔ میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رمضان آنے والا ہے، تو میرے ساتھ اس سیشن میں سر نعمان صاحب موجود ہے اور سر ولید صاحب بھی موجود ہے۔ تو سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ رمضان کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو سر؟ جزاک اللہ خیر۔ اصل میں رمضان کا مطلب ہے رمضان صوم، روزے کا مطلب ہے اس کو عربی میں ہم بولتے ہیں صوم، اور صوم کا مطلب ہے روک جانا۔ مطلب اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات ہے، اسی کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمائے ہیں، اس سے ہم اپنے آپ کو روکیں گے۔ اصل میں رمضان جو مہینہ ہے یہ اسلامی کیلنڈر میں 9واں مہینہ ہے، اور رمضان کی فرضیت کے بارے میں، اور بلکہ روزے کی فرضیت کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سو رمضان مہینہ جو کہ سب سے بابرکت مہینہ ہے، آنے والا ہے، اس میں اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی احکامات کے مطابق زندگی گزار سکے اس میں۔ اچھا سر، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ روزہ رکھنے کا تو ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اہمیت ہے اور ایک میڈیکل سے ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل سر، روزے رکھنے کے اگر فائدے کی ہم بات کریں تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے وہ تو الحمدللہ سب کو پتہ ہے کہ قرآن شریف میں، احادیث میں جتنے بھی فضائل آئے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی ابھی ہم ڈسکس کر لیں گے۔ اور جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ نے بتایا سر، یہ ہیومن باڈی، انسانی جو جسم ہے، یہ چائنیز ایک سائنٹسٹ ہے، ابھی ریسنٹلی اس نے ایک ریسرچ بھی کی ہے، اور اس نے روزے پر ریسرچ کی ہے کہ جب کوئی بندہ بھوک اختیار کرے یعنی روزہ رکھے، جس مسلمان جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہیومن باڈی کی یہ ریسائکلنگ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سر کہ انسانی بدن میں جتنے بھی یہ ویسٹ مٹیریلز ہوتی ہے، وہ چاہے وہ ایسیڈک فارم میں ہو یا کسی بھی فارم میں ہو، تو وہ جب انسانی بدن سے نکلتا ہے، کیونکہ وہ تو آلریڈی ویسٹ فل ہوتا ہے، لیکن واحد روزوں میں یہ اللہ تعالیٰ دے کہ یہ ایک قدرتی نظام ہے کہ وہی چیزیں انسانی بدن کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جاتی ہے۔ اور انسان کے بدن میں جتنے بھی یہ سسٹم ہے، جس طرح ہم وہ کلاسز میں پڑھتے ہیں، ڈائجسٹو سسٹم ہے، سرکولیٹری سسٹم ہے، ریسپائریٹری سسٹم ہے، تو ان تمام سسٹمز کی یہ ایک، آپ لوگ جس طرح ہم کہتے ہیں نا ونڈو کو ہم ریفریش کرتے ہیں، اپنے سسٹم کو ریبوٹ کرتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح ریفریش ہو جاتا ہے۔ اور یہ مختلف ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ جب بھی انسان بھوک اختیار کرے، دیکھیں وقتی طور پر شاید آپ کو تھوڑی سی تکلیف ملے، تھوڑا سا نقصان ملے، لیکن اگر ہم اس کو پرماننٹلی دیکھیں انسانی باڈی کے لیے، تو اس بھوک کی وجہ سے انسان کی جو صحت ہے نا سر، یہ بہت زیادہ بہتر بن جاتی ہے۔ تو یہ تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہے۔ اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں تو مجھے تو سر وہ ایک ہی حدیث قدسی ہے وہ یاد آ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا جزا بھی دوں گا، یا اس طرح بھی ہم کہتے ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا جزا میں خود ہوں گا، یعنی جب روزہ کے جزا میں اللہ تعالیٰ خود بن جاتا ہے تو پھر اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ یہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ سر رمضان جو ہے نا، یہ ایک خوشی کا مہینہ ہے۔ خوشی کا مہینہ ہم اس لیے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو انسان میں صبر آ جاتا ہے، تقوی انسان یہ اختیار کر لیتا ہے، اس طرح انسان شکر پسند بھی بن جاتا ہے۔ دیکھیں انسان پورا دن یہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، لیکن جب وہ افطاری کے ٹائم گھر آ جاتا ہے اور وہ گھر میں دسترخوان کو دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ کی بہت بے شمار نعمتیں وہ اس کے دسترخوان پر لگ جاتی ہے، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو، لیکن رزق میں اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ رمضان سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا جی، رمضان اصل میں چونکہ ایک مہینہ ہے، اس میں ہم نے اپنی معمولات اور مصروفیات کو کم کرنا ہے، جو دنیاوی مصروفیات ہوتے ہیں اس کو کم کرنا ہے، اور مساجد کو ٹائم دینا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ہمیں گھر میں ایک ایسا ماحول بنانا چاہیے تاکہ بچی بوڑھی اور جوان جتنی بھی ہے نا ہماری گھر والی،
تو یہ سارے ایک جگہ پر بیٹھے اور وہ تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے. اسی طرح ہمیں ایک ماحول بنانا چاہیے تاکہ مطلب یہ کہنے کا یہ ہے کہ ہماری ترجیحات بدلنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ ہم تو عام دنوں میں ڈیوٹی جاتے ہیں، ڈیوٹی کے بعد وہ ادھر ادھر جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے تاکہ ڈیوٹی کے علاوہ جتنی بھی غیر ضروری کام ہوتے ہیں ہم اس کو چھوڑنا چاہیے، ترک کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہونا چاہیے تاکہ ہم تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں. کیونکہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے پتہ نہیں لگتا کہ ہم آنے والے سال اس میں ہم موجود ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. سال میں یہی ایک مہینہ ہوتا ہے، ایک مہینہ ہوتا ہے. تو اسی ایک مہینے میں ہمارا جو ترجیحات ہے یہ اصل میں بدلنا چاہیے، اور بدلنا ایسے چاہیے تاکہ ہم دین کی طرف مائل ہو جائے. تلاوت کریں، موبائل کا استعمال کم کرنا چاہیے کہ جس طرح ہم موبائل استعمال کرتے ہیں بے تحاشا فضول ٹائم ضائع کرتے ہیں. اچھا سر، تو آپ یہ بتائیے جو انسان یہ جو روزے رکھتے ہیں تو اس کے اجر کے بارے میں قرآن مجید میں کیا آیا ہے، مطلب کیا ذکر آیا ہے؟ سر قرآن و حدیث میں روزے رکھنے کے بہت سارے، تقریباً میرے خیال سے ہزاروں فائدے یہ بیان ہوئے ہیں. میرے خیال سے سب سے بڑی فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے ایک خاص دروازہ وہ صرف روزے دار کے لیے ہے. تو اگر روزے دار روزے کو صحیح معنوں میں پکڑے، تمام جتنے بھی احکامات ہے، آداب ہے، اس کو مد نظر رکھے، جس طرح ولی صاحب نے بتایا کہ روزے کا مطلب ہے رک جانا. سر یہ صرف بھوک سے رک جانا نہیں ہے کہ ہم پورا دن بھوک و پیاس اختیار کریں، نہیں، آپ کے تمام بدن کا روزہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اگر ہم باتیں کریں اپنی آنکھوں کی تو آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے کہ ہم ان آنکھوں سے غلط چیزوں کو نہ دیکھیں. زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، جھوٹ نہ بولے، چغلی نہ کھائے، غیبت نہ کرے. ٹھیک ہے، اگر ہم ہاتھوں کی بات کریں تو ہاتھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، دوسرے مسلمانوں کو اذیت نہ پہنچائے. دل کا بھی روزہ ہونا چاہیے، دل میں ہم کسی بھی مسلمان کے لیے نفرت نہ رکھے. دماغ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، دماغ میں ہم نیگیٹو تھنکنگ، یہ فضولیات وغیرہ یہ ہم نہ سوچے. اسی طرح جتنے بھی بدن کے اعضاء ہے، جنسی خواہشات سے، شہوت سے، اس کو اگر ہم اپنے آپ کو دور رکھے تو اس پورے بدن کا ہم نے روزہ رکھنا ہوگا. دوسری بات، یہ روزہ جو ہے نا سر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر آپ یقین مانیں کہ بہت بڑا احسان اور ایک بہت بڑی نعمت ہے. کیونکہ واحد یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں انسان تلاوت بھی کرتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، ذکر اذکار بھی کرتا ہے. تہجد، سر تہجد کی اگر ہم بات کریں نا، تہجد کے وقت اللہ رب العزت یہ عرش سے نیچے پہلے آسمان تک یہ تشریف لاتے ہیں، اور وہ ارشاد فرماتے ہیں، احادیث میں ہے کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے جہنم سے خلاصی کے لیے مجھ سے دعا کرے، نجات کے لیے دعا کرے، کوئی ہے جو مجھ سے جنت مانگے. تو واحد یہ اس طرح ایک مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ توفیق دے دیتا ہے کہ وہ نوافل بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے. تو ہمیں یقیناً جس طرح سب نے بتایا کہ گھر میں ایک مخصوص ہم نے اپنے لیے ایک جگہ کو مختص کرنا ہوگا جس میں ہم عبادت کریں گے. سر علماء کہتے ہیں کہ رمضان میں دعا قبول ہوتی ہے، تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے سر؟ اچھا، جو رمضان کا جو مہینہ ہے ویسے بھی اللہ رب العزت جو ہے بہت زیادہ غفور رحیم ذات ہے. وہ انتظار میں ہے کہ کب یہ میرا بندہ مجھ سے سوال پوچھے گا، یہ میری بخشش، کب یہ مجھ سے بخشش مانگے گا تو میں اس کو بخشوا دوں گا. اور رمضان کا مہینہ جو ہے یہ تو ایک ایسا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے جس طرح نعمان صاحب نے فرمایا کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور وہ انتظار میں ہے کہ اے میرے بندے آ جاؤ میرے پاس کہ میں تم کو جنت دوں گا اور جہنم سے نجات دوں. تو میرے خیال میں رمضان میں کہ کچھ یہ اصل میں ایک پیکج ہے، ایک گولڈن چانس ہمارے جیسے گناہ گاروں کے لیے، تاکہ اصل میں اللہ رب العزت ہماری بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں نا. تو یہ ایک اصل میں ایک گولڈن چانس ہے. اسی میں جو مختلف اوقات ہے، اور خصوصاً علماء جو فرماتے ہیں سحری کا وقت اور افطاری کا وقت انتہائی ضروری ہے. اسی میں دعا جو ہے مانگنی چاہیے کہ اللہ میرے اوپر رحم فرما. اور دعا تو کیا اللہ کے بندے، ایک حدیث میں ہے
کہ جو بندہ جن بندی کی بخشش رمضان میں نہیں ہوئی، جس طرح یہ ایک موقع ہے، یہ ایک موقع ہے جبرائیل بہت بدبخت ہوتا ہے کہ بہت جو زیادہ رمضان بھی گزر جائے اور اور اس وہ کی بخشش نہ ہو جائے، یہ انتہائی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھتے ہیں تو وہ ہاں آمین کہتے ہیں۔ بالکل بالکل، تو اسی طرح ہونا چاہیے. ہم یہ اصل میں ایک مہینہ ہے، اور اسی بددعا سے بچنے کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم مجھے معاف فرمائے، وہ ہمارے ملک پر رحم فرمائے، مسلمانوں پر رحم فرما لے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہونا چاہیے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ رمضان خیریت سے آ جائے، خیر ویفیت سے آ جائے، اور یہ گزارے اور ہمیں تو عبادت کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ سر، آپ کا بھی اور آپ کا بھی سر. اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تھینک یو.